أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ویورز، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کسی کی برائی کو اجاگر نہ کریں، کسی کی فحاشی کو، کسی بھی بات کو اجاگر کرنے سے، اسے تشت اسبام کرنے سے، لوگوں میں ظاہر کرنے سے، اگر کسی کا کوئی عیب ہے، اگر کسی میں کوئی برائی ہے، اگر کسی میں کوئی کمی ہے، اگر کسی میں کوئی معاملات خراب ہیں، تو اور ایون دین کہ کوئی اگر آپ فحاشی بھی دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اجاگر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، میرے یوٹیوب چینل قرآن و دنیا، بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ بات اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ آج کل فی زمانہ ہمارے میڈیا پہ آج مجھے بڑے دکھ سے اور رنج سے یہ اس موضوع پہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے، ہر ڈرامہ، ہر میڈیا کہ کوئی بھی صنف ہو، چاہے وہ خبریں ہوں، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے اخبارات ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تقریباً آپ کو 70% ایسی خبریں ملیں گی جن کو اجاگر کرنا، جن کو ہائی لائٹ کرنا بے انتہا اللہ کہتا ہے کہ گناہ ہے۔ تم اسے آسان سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کسی کی فحاشی کی، برائی کی تشہیر کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ لوگوں پہ پردہ ڈالنے کے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا اللہ کس حد تک حکم فرماتا ہے۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ اسلام میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا جو ناقابل معافی جرم، یوں کہنا چاہیے کہ وہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شادی شدہ سب سے پہلے تو تارک فی الدین، جو دین کو، اسلام قبول کر کے اور دین کو چھوڑ جائے، اس کا قتل واجب ہے۔ اچھا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو دین اسلام قبول کر کے اور دین کو چھوڑ جائے، وہ اسلام کی روح سے ناقابل معافی جرم ہے، اس کا قتل ہے۔ دوسرا ہے، وہ ہے قتل کا بدلہ قتل، یعنی جس نے کوئی قتل کیا یا جو کوئی ناجائز طریقے سے کسی کو ہلاک کیا، اس کا بدلہ وہ ناقابل معافی جرم ہے، وہ اس کا بدلہ قتل ہے۔ یعنی اس میں قتل کا بدلہ قتل۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا ناقابل معافی جرم کیا ہے کہ تارک فی الدین، جو دین کو، اسلام قبول کر کے چھوڑ جائے، وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ نمبر 2، جو قتل کرے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ یعنی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اس کا۔ یعنی جو جس سے جتنا نقصان پہنچائے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لیتا ہے تو اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے، یا کسی بھی انسانی آرگن کو نقصان پہنچانے کا بدل اس کا وہی آرگن ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل اور تاریک فن۔ تیسرا ناقابل معافی جرم جو ہے وہ ہے شادی شدہ زانی کا قتل۔ یعنی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اگر شادی سے پہلے غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا اسلام میں 100 کوڑے ہے، 80 کوڑے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ آدمی، اگر کوئی یا عورت کوئی وہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تو ان کا جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ عز و جل کے نزدیک شادی شدہ زانی کا یا زنا کا بدلہ
زنا کا سزا ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اللہ دیکھیں ان کی بھی کیسے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ ان کی بھی پردہ، یعنی جو یہ کام بھی کرتے ہیں ان کی بھی پردہ پوشی فرمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کیسے پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تک کسی فحاشی کے، کسی گناہ کے، کسی زنا کے 4 گواہ نہ ہوں، اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، یا وہ 4 دفعہ کھڑا ہو کے قسم کھائے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، یا عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے، کہ اور 5ویں دفعہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ اس گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، یہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ اگر میں یہ اگر گناہ کی مرتکب میں اس پہ الزام لگا رہا ہوں تو میں تیرے عذاب کا مرتکب ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اسلام میں 3 بڑے گناہ ہیں، ناقابل معافی گناہ ہیں۔ ان میں سے بھی ایک گناہ کے لیے جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بھی پردہ پوشی کیسے فرمائی جا رہی ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے زنا کے 4 گواہ، 4 لوگوں کے سامنے زنا کرے گا، یا 4 لوگوں کے سامنے کوئی بدکاری کرے گا، یا کوئی عورت ایسی ہوگی جو 4 لوگوں کے سامنے بدکاری کرے گی، یا 4 لوگوں کے سامنے زنا کرے گی یا گناہ کرے گی۔ تو اس طریقے سے پردہ پوشی فرمائی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تصحیح کر سکیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں پکڑنا شروع کروں تو زمین پہ شاید ایک چلنے پھرنے والا بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ بہت غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ وہ انسان کا انتظار کرتا رہتا ہے، بندے اپنے بندے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے تم تمہیں مہلت دیتا رہتا ہوں کہ جتنی شاید میرا بندہ، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گناہ، ظلم، برائیاں، بربریت کیے جا رہا ہے اور اس کو اللہ کا عذاب نہیں پکڑ رہا، یا اس کو کوئی تکلیف قہر نہیں آ رہا، یا اس کو موت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، یا اسے کوئی اس کا بدل نہیں آ رہا، تو اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کب میرا بندہ میرے پاس آ کے معافی مانگ لے، کب وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اور کب وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے میرے سے استغفار کر لے۔ اللہ کو استغفار اتنا پسند ہے، اور وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ گناہوں کی معافی کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو، اور ایک دفعہ مجھ سے کہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ نہ صرف گناہ معاف کروں گا، آنکھ میں آنسو لا کے کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، بجائے یہ کہ میں گناہ معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے بندے کو کتنی مہلت دیتا ہے، کتنی رعایت دیتا ہے، کتنی چھوٹ دیتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے، یعنی بدگمانی بھی گناہ ہے، یعنی اگر جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی مومن عورت نے یا مومن مرد نے کوئی گناہ کیا ہے، جب تک آپ نے اس کو آنکھ سے نہ دیکھا ہو، جب تک آپ نے اس کے گواہ نہ ہو، تو اس پہ بدگمانی نہ کریں، دل میں یہ سوچیں کہ مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا، مومن تو ایسا ایمان والا تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے، اور جب وہ ثابت ہو جائے تو پھر اسے سزا دو، اور سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ اس کی سزا دیکھ کے وہ عبرت حاصل کریں۔ یعنی ہمارا دین اس قدر لوگوں کی پردہ پوشی کا حکم فرماتا ہے، اور آج ہمارے میڈیا پہ ایسی ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں جن کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں کہ اگر اس نے کر لیا تو اب کیا ہو جائے گا، جس سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، معاشرے میں اس کے من حاصل میڈیا، پورے میڈیا کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ خبریں ہوں، چاہے وہ
ڈرامے ہوں چاہے فلمیں ہوں، جو بھی میڈیا کی صنف ہو، انہیں فحاشی کی تشہیر کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ تو میڈیا تک، ہم تو آج اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے معاملات میں، ہمارا تو سب سے اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کسی محفل میں، کسی بھی جگہ پہ اگر ہم نے کسی کی کوئی برائی دیکھی ہے تو اسے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، کس طریقے سے، چاہے کسی کے لیے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے قرآن کہتا ہے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو ہمیں سب کی پردہ پوشی فرمانی چاہیے، عیب جوئی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، چغلی یہ کریں۔ یہ ہمارے چھٹے کلمے میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچو گے تو پھر ایمان والے بنو گے تم۔ تو ہم تو آج ہماری محفلیں ان چیزوں سے سجتی ہیں، ہماری محفلوں میں مزہ نہیں آتا جب تک ہم کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پہ بہتان نہ باندھیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کی عیب جوئی دیکھ کریں، اگر ان کی کوئی بات دیکھ لیں، برائی دیکھ لیں، عیب دیکھ لیں تو اس پہ پردہ ڈالیں، نہ کہ اس کی تشہیر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔